بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حزن و ملال بھی حقیقت میں ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے اکثر لوگ ناآشنا ہوتے ہیں اور اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کو ایک بیماری کی حیثیت نہیں دیتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مغموم ہو جاتا ہے، انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اس کو اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ اطباء حضرات اس کا دو طرح کا علاج تجویز کرتے ہیں، ایک اس کا کیمیائی علاج اور دوسرا ہے کلامی علاج۔ کیمیائی علاج یعنی ادویات کو آپس میں ملا کر اس کا علاج کرنا۔ یقیناً میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بیان کیا تھا، اب پھر دوبارہ بیان کر دوں کہ اس طرح کی دوائیاں اگرچہ مفید ہوتی ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ایک بیماری کو ختم کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ دوسری، تیسری، چوتھی بیماری کو پیدا بھی کر دیتے ہیں، تو ان کا ضرر کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے، لیکن نفع بھی بہرحال ان کا ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرا علاج ہے وہ کلامی علاج، یعنی انسان اپنی زبان سے کچھ اذکار کرے، کچھ ایسی دعائیں پڑھے یا کوئی اس طرح کی چیز کے بھی میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ یہ نہایت ہی مفید ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوتا بہرحال، لیکن اس کا فائدہ ہی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس علاج کو بھی انشاءاللہ میں، چونکہ تفصیلی علاج ہے، میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ آج انشاءاللہ کچھ اذکار بیان کروں گا، اذکار بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ افعال بیان کروں گا، اور کل اس کے علاج کا دوسرا الگ جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ سب سے پہلا ذکر ہے استعاذہ۔ وسوسہ بھی میں نے بیان کیا تھا، استعاذہ پڑھنا، شیطان مردود سے پناہ مانگنا انسان کو وسوسے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح استعاذہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، شیطان سے پناہ مانگنا انسان کو حزن و ملال سے بھی دور کرتا ہے۔ انسان جب اپنے گھر سے نکلے تو ایک کلمات ادا کر کے نکلے، اعوذ بما آذت بہ ملائکۃ اللہ من شر ھذا الیوم الجدید الذی اذا غابت شمسہ لم تعد من شر نفسی ومن شر غیری ومن شر شیاطین ومن شر من نصب لاولیاء اللہ ومن شر الجن والانس ومن شر سباء والحمام ومن شر رکوب المحارم کلہا اجیر نفسی باللہ من کل شر غفر اللہ لہ وتاب علیہ وکفاہ الہم وحجزہ عن السوء وعصمہ من الشر۔ جب انسان یہ دعا اپنے گھر سے پڑھ کے نکلے گا انشاءاللہ وہ ہر قسم کے حزن و ملال سے محفوظ رہے گا۔ دوسری بھی ایک دعا ہے جو انسان کو نماز مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے۔ جب نماز مغرب ادا کر لے، اپنی جائے نماز پہ بیٹھا ہو تو یہ دعا پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تو نماز مغرب پڑھ لو تو اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پہ پھیرو اور 3 مرتبہ کہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والغم والحزن۔ یہ دعا بھی انشاءاللہ انسان کو ہر قسم کے سببی اور غیر سببی حزن و ملال سے نجات عطا فرمائے گی۔ تیسری چیز ہے نماز تہجد یا نماز شب۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز شب چہرے کو حسین بناتی ہے، غموں کو دور کرتی ہے اور آنکھوں کی بینائی کو مضبوط بناتی ہے۔ چوتھی چیز ہے استغفار۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان پہ خدا کی نعمتیں ظاہر ہوں اسے الحمدللہ کثرت سے کہنا چاہیے، اور جس انسان پہ غموں کی کثرت ہو تو اسے استغفر اللہ اور استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ بہت ہی مفید چیز ہے، انسان کو ہر قسم کے حزن و ملال سے پناہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ روایات میں اور بہت زیادہ تفصیل ہے، بہت سی دعائیں، چونکہ اختصار ہمارا مقصد ہے، ہم ان دعاؤں کو نقل نہیں کر رہے۔ کچھ اذکار ہیں جیسے ماشاء اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، اور اس جیسے دیگر اذکار پڑھنا، یہ انسان کو ہر قسم کے حزن و ملال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب میں کچھ افعال بیان کر رہا ہوں، کچھ ایسے کام انسان، یعنی دعاؤں سے ہٹ کر کچھ ایسے کام جو انسان انجام دے گا وہ اس کو انشاءاللہ حزن و ملال سے محفوظ رکھیں گے۔ سب سے پہلا فعل ہے کسی مومن مسافر کی مدد کرنا۔ مسافر شرط ہے، یعنی کوئی مومن اگر سفر پر جا رہا ہو یا سفر سے آیا ہو اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، اس کی مدد کرنا یہ انسان کو حزن و ملال سے پناہ دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مومن مسافر کی مدد کرے گا خدا اس کو 73 قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور اس کو دنیا کے ہم و غم سے نجات دے گا اور اس سے بڑی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ دوسرا عمل ہے کھانے کے بعد وضو کرنا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا فقر کو دور کرتا ہے اور کھانے کے بعد وضو کرنا انسان سے غم کو دور کرتا ہے۔ شاید یہاں پر وضو سے مراد وضو شرعی نہ ہو، بلکہ وضو سے مراد ہاتھ منہ دھونا ہو، یعنی اپنے ہاتھ دھونا، اپنا چہرہ دھونا، وضو سے مراد یہ ہو، یعنی پاکیزگی بہرحال حاصل کرنا انسان کو حزن و ملال سے پناہ دیتا ہے۔ تیسری چیز ہے صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا انسان کو غم سے دور کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے زرد جوتا پہننا، پیلے رنگ کا جوتا پہننا۔ حنان بن سدیر سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہوا تو اس نے دخول طلب کیا، امام کے پاس جا کر بیٹھا تو میرے پاؤں میں سیاہ رنگ کا جوتا تھا۔ امام نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہا، اے حنان تجھے کیا ہوا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ سیاہ جوتے میں 3 طرح کی باتیں ہیں؟ اس سے انسان کی نظر کمزور ہوتی ہے، ذکر خدا میں کمی آتی ہے اور یہ غم کا موجب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاہ جوتا پہننا حقیقت میں ظالموں کا لباس ہے۔ حنان نے پوچھا، مولا اگر سیاہ جوتے کے بارے میں اتنی مذمت ہے تو بیان فرمائیے میں کس رنگ کا جوتا پہنوں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے چاہیے کہ زرد رنگ کا جوتا پہن، اس لیے کہ اس سے ذکر خدا میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی نظر مضبوط ہوتی ہے، اور اسی طرح زرد جوتا پہننا حقیقت میں انبیاء اور اوصیاء کے لباس کا حصہ ہے۔ دعائے خالق کریم سے کہ وہ ہمیں اعمال خیر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ افعال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے انسان کی روحانی اور باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔